الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت کتاب مبین یعنی قرآن کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے. اس رات میں ہر عمر محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے. ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اس آیت میں برکت والی رات سے مراد شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہے، یعنی رمضان المبارک سے 15 دن پہلے والی رات. اس رات کی بڑی فضیلت اور برکت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و برکت بناتے ہیں. بقر عید کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کی رات ہے عید الفطر کی رات اور شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کیا کرو، یعنی دن کو روزے رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت ہی سے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے جو عافیت کی دعا مانگے اور میں اسے عافیت دوں. کیا کوئی ایسا ہے؟ یعنی رات بھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس رات میں پورے سال کے اندر مرنے والے اور پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھا جاتا ہے. بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سال بھر میں جو روزی ملنے والی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے. یہی فرمایا کہ اس رات میں ملک الموت کا صفحہ دیا جاتا ہے. اس میں لکھنے لوگوں کی روحیں اس سال میں قبض کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے. اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی سارے مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے جو یہ ہے مشرک، یعنی کسی کو اللہ کے برابر ماننے والا، چغلخور کی نہ رکھنے والا، ظالم، شرابی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. البتہ اگر کوئی اس سے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کے شان رحیمی سے امید ہے کہ ان لوگوں کے بھی مغفرت فرما دیں گے. اسی لیے اس رات کا نام شب برات رکھا گیا ہے، یعنی نجات والی رات. اس رات میں قبروں کی زیارت بھی کرنی چاہیے اور وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کو احسان ثواب اور ان کی مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنی برکت والی رات ہم کو عطا فرمائی، لیکن دوسری نعمتوں کے ساتھ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. وہاں ہم اور ہمارے بچے شور و غل اور آتش بازی کرنے میں لگ جاتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک آتش بازی کرتے ہیں اور سینکڑوں روپیہ آن کی آن میں برباد کر دیتے ہیں. گولہ بارود کی بدبو سے فضا گندی ہو جاتی ہے. اس رات میں کوئی اللہ کا بندہ عبادت کرنا چاہے تو اس کو خطا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آتش بازی سے اکثر جلنے مرنے کا حادثہ پیدا کرتا ہے. اللہ ہماری غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے اور شب برات کی رحمتوں اور برکتوں میں سے ہم کو بھی حصہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.